محترم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روحانی طاقت کے بارے میں کہ روحانی طاقت کس طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے، کس طریقے سے روحانی پردوں کو اپنے اوپر کھولا جا سکتا ہے، کس طریقے سے روحانی جلوے اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ روحانی طاقت سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہو، کس طریقے سے آپ روحانی طاقت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہو۔ پیارے عزیزوں، روحانی طاقت کے 7 پردے موجود ہیں جو کہ ہر پردے میں کرشمے اور معجزات چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے پردے بہت زیادہ ہیں، لیکن مان لو اگر ایک پردہ آپ کے اوپر کھل جاتا ہے تو آپ دنیا میں سکندر بن جاتے ہو۔ آپ دنیا میں وہ چیزیں دیکھ پاؤ گے جو عام انسان کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ پیارے عزیزوں، کسی نے اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں بھی آ سکتی ہیں یا پھر یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ وہ ساری چیزیں اس کے ذریعے سے اپنی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے متعلق بہت سارے اللہ کے ولی گزرے ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ روحانی طاقت وہ مقام ہے جہاں تک ہر بندے کو پہنچنا چاہیے، کیونکہ انسان کے پاس 2 طاقتیں ہوتی ہیں، ایک تو جسمانی جو کہ اصل زندگانی میں ہمیں دی جاتی ہیں، جس کے ذریعے سے ہم چل پاتے ہیں، پھر پاتے ہیں، کام کر پاتے ہیں اور کھانا کھا پاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جسمانی ہوتی ہیں۔ کسی وزن کو اٹھانا ہو تو اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں۔ یہ ساری طاقتیں جسمانی ہوتی ہیں، لیکن ایک طاقت ہوتی ہے روحانی جو کہ ہم سے پرے ہے، ہمیں دکھائی تو نہیں دیتی لیکن یہ ہوتی ضرور ہے۔ ہر بندے کے پاس اپنی اپنی روحانی طاقتیں ہوتی ہیں اور وہ اس روحانی طاقتوں کا استعمال کرتا ہی نہیں ہے۔ انسان اپنے جسم کے لیے تو ہر چیز کر لیتا ہے، کپڑے اچھے پہن لے گا، خوشبو اچھی لگا لے گا، 2 سے 3 مرتبہ نہا بھی لے گا تاکہ اس کا جسم صاف ہو جائے، تاکہ اس کے جسم لوگوں کو اچھی طرح دکھنے لگ جائے۔ لیکن انسان اپنی روح کی طاقت کو بھول بیٹھا ہے، اور روح کی طاقت کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ روح کی طاقت کو پانے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ جبکہ اصل دیکھا جائے تو ہمیں تو روحانی طاقت کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ روحانی طاقت ہر ولیوں کے پاس موجود ہوا کرتی تھی، ہر امتی کے پاس ہوا کرتی تھی۔ جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے اس کے پاس روحانی طاقت ضرور ہوتی ہے۔ اور یہ کیسے ملتی ہے؟ اپنی روح کو اپنے نفس کو مارنے سے اور اپنے روح کو بیدار کرنے سے۔ یعنی کہ ہر کسی کی روح جو ہوتی ہے وہ سو جاتی ہے، اس کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ انسان دے ہی نہیں پاتا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا دل کبھی کبھار کرتا ہے کہ چلو آج نماز پڑھ لو، تو کبھی کبھار آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ چلو آج خیرات کر دو، کبھی کبھار آپ کا دل یہ بھی کہتا ہے کہ چلو آج اللہ کے ولی کے مزار پر چلتے ہیں، کبھی کبھار آپ کا دل یہ بھی کہتا ہوگا کہ چلو آج قرآن پڑھتے ہیں۔ جبکہ یہ آپ کا دل نہیں ہوتا، بلکہ یہ روحانی طاقت ہوتی ہے جس کو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتی ہے، لیکن انسان پوری طریقے سے غفلت میں پڑ چکا ہے۔ اس کا دل کہنے کے باوجود بھی وہ دنیا کے عیش و آرام میں مشغول ہو جاتا ہے اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ آپ اپنے روح کی طاقت کو کس طریقے سے بیدار کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اپنی روح کی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں، کس طریقے سے روحانی طاقت کو پا سکتے ہیں۔ روحانی طاقت میں آپ یہ بات سمجھ لو کہ انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کسی سواری کی ضرورت پڑتی ہے، یا پھر کار یا بائک ٹیکسی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن روح کو کبھی بھی ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ خواب کے اندر آپ فلاں جگہ گھوم کر آ جاتے ہو، خواب میں ہی آپ دیکھتے ہو کہ میں ساؤتھ افریقہ کے اندر ہوں، یا پھر میں روس کے اندر ہوں، یا پھر میں پہاڑ میں گھوم رہا ہوں، یا پھر میں کسی مزار پر گھوم رہا ہوں۔ آپ دیکھتے ہو کہ الگ الگ جگہوں کی آپ کو
مناظر اپنے خواب میں دیکھنے کو ملتی ہے، جبکہ اصل حقیقت میں آپ کی روح وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور آپ کی روح وہاں پر جانا چاہتی ہے، لیکن آپ وہاں پر اس روح کے خاطر نہیں جاتے۔ تو یہ ساری طاقتیں روح کی ہوتی ہیں کہ روح کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ روح کی طاقت سے آپ بھاری بھرکم پتھر کو اٹھا سکتے ہو، اس کو بیٹھے بیٹھے ہلا سکتے ہو، اور اگر آپ کے پاس روحانی طاقت آ جائے پیارے عزیزو، تب اور یہ کب ملتی ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہو۔ حضور غوث اعظم ذکر اتنا زیادہ کیا کرتے تھے کہ آپ کبھی بھی گش کھا کر یعنی کہ چکر کھا کر گر جایا کرتے تھے، تب جا کر ان اللہ کے ولیوں کو روحانی طاقتیں ملتی تھیں۔ اور آج آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھتے ہو، آپ یہ سوچتے ہو کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ بھی روح کی طاقت یا پھر روحانی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی اسم اعظم کو اپنے اسم اعظم بناؤ اور اس کو پڑھنا شروع کر دو، اور اس کو اتنا پڑھو، ایسا پڑھو کہ اس میں پوری طریقے سے مگن ہو جاؤ، دنیا کی حلاوت کو بھول جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا لو۔ یہ تب ملتی ہے جب انسان اپنے آپ کو پوری طریقے سے غرق کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عشق میں پوری طریقے سے دنیا کو بھول جاتا ہے۔ جب انسان دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے لیے راتوں میں اٹھ کر اس کے لیے عبادت کرتا ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تو جہاں پر مجھے پکارے گا میں وہیں پر تجھے پکاروں گا۔ اگر کسی محفل میں مجھے یاد کرے گا تو میں تجھے فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا۔ تو دوستو، روحانی طاقتوں کا جو سفر ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ عمدہ اور بہت ہی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا سفر ہے کہ جس کو آسانی سے پار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو وہی بندہ کر سکتا ہے جس نے دنیا چھوڑ دی ہو۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہو تو آپ کو کسی بھی استاد کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ خود بخود آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہو، آپ کے درجے بلند کیے جاتے ہیں، آپ کو وہ ساری چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں جس کے آپ خواہش مند ہوتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے قرب تک آپ پہنچ جاتے ہو۔ تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو روحانی طاقت مل چکی ہے۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔